الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مسلمانوں کو تعذیب، عذاب دینا، سزا دینا، تکلیفیں دینا۔ اس منصوبے کے تحت مسلمانوں کو ایسی ایسی تکلیفیں دی گئیں کہ ان کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی سوچ کے انسان کانپ اٹھتا ہے اور دل شق ہو جاتا ہے، یعنی پھٹ جاتا ہے۔ مثلا حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا تھا۔ اس کو ساتھ ساتھ امیجن کرتے جائیں، جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، بچے کسی پیٹ کو یا کسی بکرے کو یا جانور کو بے دردی کے ساتھ، ناسمجھی کے ساتھ کھینچ رہے ہوتے ہیں اور وہ انہیں کھینچتے پھرتے۔ اس دوران بلال رضی اللہ عنہ احد احد کہتے رہتے۔ اس کے علاوہ امیہ ان کو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں جلتی ریت یا پتھر پر ڈال کر سینہ پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، یعنی ریت یا پتھر پہ لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، نیچے بھی پتھر اوپر بھی پتھر۔ کبھی تھوڑی دیر کے لیے بغیر بستر کے فرش پر لیٹنا پڑے تو وہی کافی ہے تکلیف کے لیے، لیکن یہاں پر مزید پتھر کہ سانس رکے سینے پر۔ پھر کہتا ہے یا تو محمد کے ساتھ کفر کر، یعنی ان کا انکار کر اور لات اور عزا کی پوجا کر، یا اسی حالت میں پڑا پڑا مر جا۔ لیکن بلال برابر احد احد کہتے رہے۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنی چوائس کے ساتھ ایمان قبول کیا اور پھر اس پر ہر حال میں جمے رہے، اپنے قول کی سچائی کا ثبوت دیا۔ ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے۔ حضرت بلال کو اسی طرح کی اذیت دی جا رہی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں اس مصیبت میں دیکھا تو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو اس قدر مارا جاتا کہ ان کی عقل جاتی رہی، یعنی ہوش گم ہو گئے اور ان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابو فکیہہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام افلح تھا اور قبیلہ ازد کے رہنے والے اور قبیلہ بنو عبد الدار کے غلام تھے، ازد کے رہنے والے اور قبیلہ بنو عبد الدار کے غلام تھے، ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں لایا جاتا اور کپڑے اتار کر تپتی ریت یا پتھر پر لٹا دیا جاتا۔ کپڑے اتار کر، آپ یوں سمجھے جیسے ننگے پاؤں آج کل دھوپ میں چلنا ہو، گرم پتھر پر، گرم فرش پر، اور اوپر اتنا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا کہ وہ ہل بھی نہ سکے، اور اتنی دیر تک اسی اذیت میں رکھا جاتا کہ ان کی عقل کھو جاتی۔ انہیں مسلسل اسی طرح اذیتیں دی جاتی رہیں، یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں وہ بھی ہجرت کر گئے۔ ایک بار اسی طرح ان کے دونوں پاؤں کو رسی سے باندھ کر انہیں گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا اور جلتی زمین پر ڈال کر اس طرح ان کا گلا گھونٹ دیا گیا، یوں لگتا تھا جیسے مر گئے ہیں۔ اسی دوران میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو انہیں بھی خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ مشہور صحابی خباب بن ارت رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت میں قید ہو کر آئے تھے۔ انہیں بنو خزاعہ کی ایک عورت ام انمار بنت سبا نے خرید لیا تھا۔ یہ لوہار تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کر آتی اور ان کی پیٹھ پر ڈال دیتی، جیسے گرم چمٹا ہوتا ہے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کریں، مگر اس سے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا۔ انہیں مشرکین بھی سزائیں دیتے، کبھی گردن مروڑتے، کبھی بال نوچتے، اور کئی بار تو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیا، جنہیں ان کی پیٹھ کی چربی ہی نے بجھایا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا ایک رومی لونڈی تھی۔ وہ مسلمان ہوئی تو انہیں اللہ کی راہ میں اس قدر تکلیفیں دی گئیں کہ وہ اندھی ہو گئیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ تمہیں لات اور عزا کی مار پڑ گئی ہے۔
انہوں نے کہا نہیں واللہ انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر وہ چاہے تو اسے دور کر سکتا ہے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو واقعی اللہ نے ان کی بصارت بحال کر دی تھی۔ اس پر مشرکین کہنے لگے یہ تو محمد کا ایک جادو ہے۔ ام عبیس رضی اللہ عنہا بنو زہرہ کی ایک لونڈی تھی، یعنی غلام عورت تھی۔ ان کا مالک اسود بن یغوث انہیں ستایا کرتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کٹر دشمن تھا اور آپ کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ بنو عدی کے عمرو بن مؤمل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں عمر بن خطاب ستایا کرتے تھے۔ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، چنانچہ انہیں اتنا مارتے کہ تھک جاتے، پھر چھوڑ کر کہتے کہ میں نے کسی مروت کی بنا پر نہیں چھوڑا بلکہ مارتے مارتے اکتا گیا ہوں۔ اور عمر جیسا شدید شخص تھک جائے اس لیے چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہتی تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ اور جو لونڈیاں مسلمان ہوئیں اور انہیں ستایا گیا ان میں نہدیہ اور ان کی صاحبزادی کا ذکر کیا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ دونوں بنو عبد الدار کی ایک عورت کی لونڈیاں تھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال، عامر بن فہیرہ اور ابو فکیہہ رضی اللہ عنہم کی طرح ان سب لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر ان کے والد ابو قحافہ نے بطور عتاب کہا، یعنی ڈانٹتے ہوئے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور گردنیں آزاد کرا رہے ہو، اگر طاقتور مردوں کو آزاد کراتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کر سکتے تھے، یعنی تمہارے کام آتے، احسان کا بدلہ چکاتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ ان کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین رضی اللہ عنہم کو بھی سزائیں دی گئیں۔ یہ لوگ بنو مخزوم کے حلیف تھے جن کا ایک سردار ابو جہل تھا، چنانچہ اس کی سرکردگی میں قبیلے والے ان لوگوں کو سخت دھوپ کے وقت ابتح میں لے جاتے، وادی کا نام، اور اس کی گرمی میں تپاتے۔ ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اے اللہ آل یاسر کو بخش دے۔ اسی طرح عذاب سہتے سہتے یاسر اس دنیا سے چل بسے۔ وہ قبیلہ مزہج کی ایک شاخ انس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام عامر اور دادا کا نام مالک تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام سمیہ بنت خیاط تھا رضی اللہ عنہا۔ وہ ابو حذیفہ مخزومی کی لونڈی تھی، بہت بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی۔ انہیں کمبخت ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئیں، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں۔ باقی رہے عمار رضی اللہ عنہ تو عذاب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ مشرکین سخت گرمی کے دنوں میں کبھی انہیں لوہے کی زرہ پہنا دیتے، کبھی سینے پر سرخ بھاری پتھر رکھ دیتے، کبھی پانی میں ڈبو دیتے، یہاں تک کہ ایک روز انہوں نے مجبوراً ان کے مطلب کی بات کہہ دی، لیکن دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس شخص کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، لیکن اس کے سوا جو کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے، یعنی کھلے دل کے ساتھ کفر قبول کر لے، تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اللہ کی راہ میں حضرت مصعب بن عمیر کو بھی اذیتیں دی گئیں۔ وہ بڑے ناز و نعمت میں پلے بڑھے تھے، اسلام لائے تو ان کی ماں نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا، چنانچہ سانپ کی کینچلی کی طرح ان کی چمڑی ادھڑ گئی، یعنی ان کی جلد اسکن رف ہو کر ان کے جسم سے اتر گئی۔ جو لوگ تو مشقتوں میں پلے ہوتے ہیں وہ پھر بھی مشقتیں سہ جاتے ہیں، جیسے غلام وغیرہ، لیکن یہاں صرف غلاموں ہی کو اذیتیں نہیں دی جا رہی، یہاں ناز و نام میں پلے ہوئے بیٹوں کو ان کی مائیں بھی سزائیں دے رہی ہیں دین کی دشمنی میں۔ حضرت صہیب بن سنان رومی کو اس قدر تکلیف دی گئی کہ وہ اپنی عقل کھو بیٹھے، انہیں پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو طرح طرح سے ستایا گیا۔ ان کا چچا ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھونی دیتا تھا،
اور آپ کو معلوم ہے کہ عثمان بن عفان بھی بہت مالدار لوگوں میں سے تھے، یہ بھی ناز و نام میں پلے ہوئے تھے، اور ان کا والدی چچا ان کو سزا دیتا۔ حضرت ابو بکر اور طلحہ بن عبید اللہ کو بھی ستایا گیا، یعنی بچا کوئی بھی نہیں۔ نوفل بن خویلد نے، اور کہا جاتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے دونوں کو پکڑ کر ایک ہی رسی میں باندھ دیا، یہ اپنے رشتہ دار ہیں اب، تاکہ نماز پڑھنے اور دین پر عمل پیرا ہونے سے باز رہیں، مگر ان دونوں حضرات نے اس کی بات نہ مانی۔ پھر اس نے حیرت سے دیکھا کہ دونوں کھلے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ دونوں ایک ساتھ رسی میں باندھے گئے تھے اس لیے انہیں قرین کہا جاتا ہے۔ قرین کے معنی ہیں ایک ساتھ ملائے گئے، یعنی اکٹھے باندھ دیے گئے۔ ابو جہل کا حال یہ تھا کہ جب وہ کسی با اثر اور بچاؤ کی طاقت رکھنے والے آدمی کے اسلام لانے کی خبر سنتا تو اسے ڈانٹتا، پھٹکارتا اور دھمکیاں دیتا کہ مال و عزت کو سخت نقصان پہنچاؤں گا، اور اگر کوئی کمزور آدمی اسلام لاتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی شے دیتا۔ غرض جس کسی کے بھی مسلمان ہونے کا پتہ چلتا مشرکین اس کے در پہ آزار ہو جاتے اور جہاں تک بس چلتا ستاتے اور تکلیفیں دیتے۔ یعنی اس دور میں ایمان لانا اور اس کا اظہار کرنا آسان کام نہیں تھا۔ یہ زیادتیاں تو کمزور اور عام مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی تھی، لیکن بڑے اور معزز لوگوں میں سے کوئی مسلمان ہوتا تو مشرکین کو بھی ہاتھ اٹھانے سے پہلے بار بار سوچنا پڑتا۔ چنانچہ ایسے مسلمان سے اس کے ہم پلہ لوگ ہی حد درجہ احتیاط اور سوچ بچار کے بعد ٹکرانے کی جرت کرتے تھے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کمزور پڑو تو وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں اور یہ مخالفت چھوڑیں۔ ایک موقع پر جب انہوں نے ابو طالب سے آ کے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، اگر سرداری چاہتا ہے تو ہم اس کو اپنا سردار مان لیتے ہیں، اگر کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو جس کی طرف یہ اشارہ کرے گا ہم اس عورت سے شادی کر دیں گے، اگر مال چاہیے تو ہم مال قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ خدا کی قسم اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند بھی لا کے رکھ دے تو میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا۔ تو جب زبانی کلامی باتوں سے، سودے بازیوں سے، ترغیبات سے، ان چیزوں سے کچھ نہیں بنا تو پھر انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ جسمانی تشدد۔ اور یہ تشدد عام لوگوں کے ساتھ تو تھا ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دی گئی تھیں۔ صرف مکہ کے اندر کے مسلمانوں کو نہیں، مکہ کے باہر بھی جو کوئی مسلمان ہوا اس کو بھی تکلیفیں دی جاتی، اس پر بھی تشدد کیا جاتا۔ ایک روایت میں آتا ہے ام شریک کے بارے میں۔ ام شریک غزیہ بنت جابر بن حکیم اپنے خاوند کے ساتھ مسلمان ہو گئی، اور ان کا خاوند ابو اکر حضرت ابو ہریرہ اور اپنی قوم کے دوسرے افراد کے ساتھ مدینہ چلا گیا۔ تو اس کے رشتہ دار حضرت ام شریک کے پاس آئے اور پوچھا کیا تو بھی اپنے خاوند کے دین پر ہے؟ یعنی شوہر تو جا چکا تھا، تو بیوی سے پوچھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ میں بھی مسلمان ہو چکی ہوں۔ انہوں نے قسم کھائی کہ اگر تو دین اسلام نہ چھوڑے گی تو تجھے سخت عذاب دیں گے۔ وہ نہ مانی۔ جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے تو اسے انتہائی شریر اور اڑیل جانور پر سوار کیا، یعنی سارا کنبہ جا رہا تھا تو انہیں ایک ایسے جانور پہ بٹھا دیا کہ جو انہیں تکلیف دینے والا تھا۔ پھر انہوں نے اسے روٹی اور شہد کھلایا لیکن پانی پینے کے لیے نہ دیا، اور کڑی دھوپ میں لا کھڑا کیا، حتیٰ کہ اس کی عقل جواب دے گئی۔ گرمی کے مارے ہوش پھر گئے، آنکھوں اور کانوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا، اور یہ عمل انہوں نے 3 دن دہرایا، 3 دن تک یہی سلوک کرتے رہے۔ تیسرے دن انہوں نے پھر اسے کہا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، وہ پھر نہ مانی، بلکہ اپنی انگلی سے آسمان کی طرف توحید لا الہ الا اللہ، اللہ کے ایک ہونے کا اشارہ کرتی رہی۔ پھر انہوں نے اذیت دی، اس پر ان کے اوپر ایک طرح سے بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ انہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اب۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت کرم کیا اور پانی کا ایک ڈول بھیج دیا جس سے اس نے اپنی پیاس بجھائی۔ جب ان کے رشتہ داروں نے یہ واقعہ دیکھا تو وہ سب بھی مسلمان ہو گئے، اور وہ سارے کے سارے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ جسمانی تشدد ہر طرح کے لوگوں پر کیا گیا، کسی پر زیادہ کسی پر کم، مکہ کے اندر بھی باہر بھی، عورتوں پر بھی مردوں پر بھی، جوانوں پر بھی بوڑھوں پر بھی، آزاد پر بھی غلام پر بھی، مالدار پر بھی غریب پر بھی، یعنی سوسائٹی کے ہر طبقے کو جو بھی کوئی مسلمان ہوا
سب کو اس مشقت سے گزرنا پڑا.